بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہوا تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں گھر میں تنہا تھی۔ اس وقت میں نے ایک عظیم آواز سنی جس سے میں خوف زدہ ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سفید مرغ کا بازو میرے سینے کو مل رہا ہے تو میرا خوف جاتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک سفید شربت کا پیالہ لایا گیا۔ میں نے اسے پیا اور سکون اور قرار حاصل ہوا۔ اس کے بعد میں نے نور کا ایک بلند مینار دیکھا۔ اس کے بعد اپنے پاس بلند قامت والی عورتیں دیکھیں جن کا قد عبد المناف کی لڑکیوں کی مانند کھجور کے درختوں کی طرح تھا۔ میں حیران ہوئی، یہ کہاں سے آ گئیں؟ اس پر ان میں سے ایک بولی، میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ دوسری نے بتایا کہ میں مریم بنت عمران ہوں اور یہ عورتیں حور عین ہیں۔ میرا حال بہت سخت ہو گیا اور ہر گھڑی عظیم سے عظیم تر آوازیں سنتی جس سے خوف معلوم ہوتا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک پردہ سا کھینچ دیا گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کی ایک ڈار میرے سامنے آئی، یہاں تک کہ میرا کمرہ ان سے بھر گیا۔ ان کی چونچیں زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا اور میں نے مشارق اور مغارب کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ 3 جھنڈے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب ہے۔ آپ مزید حضور کی پیدائش کے متعلق ارشاد فرماتی ہیں، جب وہ پیدا ہوئے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ رو رہے ہیں۔ پھر میں نے ایک سفید بادل دیکھا جس نے انہیں میری نظروں سے چھپا دیا اور یہ آواز آئی کہ انہیں زمین کے مشارق اور مغارب میں موجود تمام شہروں کی سیر کرواؤ تاکہ وہاں کے رہنے والے ان کے اسم مبارک اور صورت کو پہچان لیں اور جان لیں کہ یہ شرک کے آثار کو ختم کرنے والے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب حضور کو لٹایا گیا تو انہوں نے بہت بڑے نورانی بادل کو دیکھا جس میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور بازوؤں کے پھڑپھڑانے اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنی، یہاں تک کہ اس بادل نے حضور کو ڈھانپ لیا اور وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے کسی کو یہ کہتے سنا، حضور کو زمین کے جملہ گوشوں کی سیر کرواؤ اور جن و انس کی روحوں، فرشتوں، پرندوں اور چرندوں کو زیارت کرواؤ۔ نیز ان کو حضرت آدم کے اخلاق، حضرت شیس کی معرفت، حضرت نوح کی شجاعت، حضرت ابراہیم کی خلت، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت موسیٰ کی شدت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی طاعت، حضرت یوشع کا جہاد، حضرت داؤد کا لحن اور آواز، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ کی عصمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا پیکر، بلکہ تمام نبیوں کے دریائے اخلاق میں غوطہ دو۔ اس کے بعد وہ بادل ہٹ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ سبز ریشمی کپڑے میں حضور خوب لپٹے ہوئے ہیں اور چشمے کی مانند اس حریر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضور کو تمام دنیا پر کس شان سے بھیجا گیا۔ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو آپ کی تابع فرمان نہ ہو، سبھی کو آپ کے قبضے قدرت میں دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدہ آمنہ نے حضور کو دیکھا تو گویا آپ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے تھے اور آپ کے جسم اطہر سے مشک اور عنبر کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ 3 شخص کھڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر تھا۔ اس کے بعد انہوں نے انگشتری نکالی جس سے دیکھنے والوں کی نظریں جھپک گئیں، پھر اسے 7 مرتبہ دھویا اور اس سے آپ کے شانوں کے درمیان مہر لگائی اور حریر میں لپٹ کر اٹھا لیا، کچھ دیر اپنی آغوش میں لے کر ان کے سپرد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں کعبہ جھومنے لگا۔ وہ لگاتار 3 دن رات تک پرسکون نہ ہوا۔ یہ وہ پہلی علامت تھی جس سے قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب سے منقول ہے کہ وہ شب ولادت کعبہ کے پاس تھے۔ جب آدھی رات ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں
کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا اور سجدہ کیا اور اس سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بلند و بالا ہے، وہ رب ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اب مجھے میرا رب بتوں کی پلیدی اور مشرکوں کی نجاست سے پاک فرمائے گا۔ پھر غیب سے آواز آئی رب کعبہ کی قسم، خبردار ہو جاؤ، کعبہ اس نو مولود کا قبلہ اور مسکن ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بت جو کعبہ کے ارد گرد نصب تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہبل نامی سب سے بڑا بت منہ کے بل گر پڑا۔ اتنے میں انہیں کسی نے حضور کی ولادت کی خبر دی تو فرماتے ہیں کہ کعبہ و بتوں کی یہ صورتحال دیکھ کر انہیں لگا گویا کہ نیند میں ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب یقین ہو گیا کہ واقعی جاگ رہے ہیں تو باب بینی شیبہ سے نکل کر بطحائے مکہ کی طرف چل پڑے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر صفا و مروہ بھی حرکت میں ہیں۔ ہر طرف سے گویا انہیں یہی صدا سنائی دے رہی تھی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ یہ سب دیکھ کر ڈر رہے تھے، حالانکہ آپ تو قریش کے سردار ہیں۔ چونکہ وہ اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے، اس لیے ان تمام عجائبات سے نظریں ہٹا کر خاموشی سے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچنے پر سب سے پہلے حضرت آمنہ کی پیشانی پر نظر پڑی اور ان کی پیشانی پر نور نبی کی چمک نہ پا کر اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کی وہ نور اب انسانی شکل میں ظاہر ہو چکا ہے۔ بعض کتب سیرت میں ہے کہ حضور کی ولادت کا پیغام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجا تھا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو حضرت عبدالمطلب اس وقت کعبہ شریف میں اپنے بچوں اور دیگر لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ یہ پیغام سن کر اب حد درجہ خوش ہوئے اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ فوراً چل پڑے۔ گھر پہنچے اور حضور کی زیارت کی تو حضرت آمنہ نے ان کو وہ ساری باتیں بتا دی جو پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھی اور سنی تھیں۔ پھر حضرت عبدالمطلب حضور کو لے کر خانہ کعبہ گئے، اللہ پاک سے دعائیں مانگی اور اس عطا پر شکر ادا کیا۔